ولا يجري عليه زمان لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة والله تعالی منزہ عن ذلك. بس جس طرح اللہ مکان سے پاک ہے اسی طرح اللہ زمانے سے بھی پاک ہے. جس طرح اللہ کسی مکان میں نہیں ہے اسی طرح اللہ کسی زمانے میں بھی نہیں ہے. اللہ پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا ہے، نہ اللہ پر زمانہ ماضی گزر رہا ہے، نہ زمانہ حال گزر رہا ہے، نہ مستقبل گزر رہا ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات کسی نہ کسی زمانے میں ہے، کوئی نہ کوئی زمانہ ان پر گزر رہا ہے، مگر اللہ پر کوئی زمانہ گزرتا نہیں ہے. اللہ زمانے سے پاک ہے. تو جس طرح مکان سے اللہ پاک ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، اسی طرح زمانے سے بھی پاک ہے. اللہ زمانی نہیں ہے، زمانے میں نہیں، کسی اللہ زمانی نہیں ہے. ہم تم لوگ سب زمانی اور مکانی ہو، مگر اللہ نہ تو زمانی ہے نہ مکانی ہے، دونوں سے اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا زمانے سے پاک ہونے پر اہل سنت والجماعت اور فلاسفہ دونوں کا اتفاق ہے، دونوں کا، مگر دونوں کی دلیل الگ الگ ہے. اس مسئلے پر کہ اللہ زمانے سے پاک ہے دونوں کا اتفاق ہے، مگر زمانے سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے پر دونوں کی دلیل الگ الگ ہے. اہل سنت والجماعت اشاعرہ کی دلیل یہ ہے کہ زمانہ نام ہے اس دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز کا، جس دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز کے ذریعے دوسرے دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز کا اندازہ کیا جائے، ناپا جائے. اسی دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز کو زمانہ کہا جاتا ہے. سیکنڈ دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے کہ یکبارگی پیدا ہو جاتی ہے. منٹ دھیرے دھیرے منٹ کا وجود ہوتا ہے کہ یکبارگی کے مطلب منٹ وجود ہو جاتا ہے. گھنٹہ، دن، مہینہ، سال، ہفتہ، یہ جو ایام کے نام ہیں، بلکہ زمانے کے نام، ایام کے زمانے کے جو نام ہیں، یہ سارے زمانے یکبارگی وجود میں آ جاتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وجود میں آتے ہیں؟ سب دھیرے دھیرے وجود آتے ہیں. لیکن ان دھیرے دھیرے وجود میں آنے والوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو ناپا جاتا ہے. سیکنڈ کے ذریعے منٹوں کو ناپا جاتا ہے، منٹ کے ذریعے گھنٹوں کو ناپا جاتا ہے، گھنٹہ کے ذریعے دن کو ناپا جاتا ہے، دن کے ذریعے ہفتہ کو ناپا جاتا ہے، ہفتہ کے ذریعے مہینہ کو ناپا جاتا ہے، مہینہ کے ذریعے سال کو ناپا جاتا ہے. تو ان میں سے ہر ایک میں غور کرو کہ منٹ، سیکنڈ، گھنٹہ، ہفتہ، دن، مہینہ، سال، یہ سب دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز ہے جس کے ذریعے دوسرے دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیزوں کو ناپا جاتا ہے. سیکنڈ کے ذریعے منٹوں کو، منٹ کے ذریعے گھنٹوں کو، گھنٹہ کے ذریعے دن کو، دن کے ذریعے ہفتہ کو، ہفتہ کے ذریعے مہینہ کو، مہینہ کے ذریعے سال کو ناپا جاتا ہے. اور یہ سب زمانہ ہے. تو اہل سنت والجماعت اشاعرہ کے نزدیک زمانہ اس دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز کا نام ہے جس کے ذریعے دوسرے دھیرے دھیرے پیدا ہونے چیز کو ناپا جاتا ہے، اندازہ کیا جاتا ہے. اور دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز حادث ہوگی کہ قدیم ہوگی؟ حادث ہوگی. تو زمانہ دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز کا نام ہے، تو زمانہ حادث قدیم ہوگا؟ حادث ہوگا. تو زمانہ حادث ہوا. اب اللہ کو اگر زمانی کہیں گے تو اللہ کا بھی حادث ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کا حادث ہونا باطل. اللہ تو قدیم ہے، یہ باطل کیوں لازم آیا؟ اللہ کو زمانی ماننے سے، اللہ کو کسی زمانے میں ہونا ماننے سے. اس لیے جس سے کوئی باطل لازم آئے وہی باطل. اللہ کا زمانی ہونا باطل، اللہ کا کسی زمانے میں ہونا باطل. دونوں باتیں باطل ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے کسی زمانے میں نہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ سے زمانے کی نفی کی، زمانے کی انکار کی. یہ دلیل ہے کن کے نزدیک؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک. فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ زمانی نہیں ہے.
فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ زمانے سے پاک ہے، مگر فلاسفہ کے نزدیک دلیل کچھ اور ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک زمانہ حرکت کے مقدار کا نام ہے۔ زمانہ کس کا نام ہے؟ حرکت کے مقدار کا نام ہے۔ یہاں مقدار کا لفظ ہم بول رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محدود اور معدود کی نفی کر چکے ہیں۔ محدود اور معدود کی نفی کرنے کے ذیل میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کمیات متصلہ اور کمیات منفصلہ کا محل نہیں ہے، اور وہاں ان دونوں کے ذیل میں کم کی تعریف کی تھی۔ کم کی جو تعریف کی تھی اور کم کی جو تقسیم کی تھی، اس تقسیم کے ضمن میں ایک قسم زمانہ نکلا اور ایک قسم مقدار نکلا۔ کیا نکلا؟ ایک قسم کیا نکلا تھا؟ زمانہ، اور ایک قسم مقدار۔ مقدار اور زمانہ دونوں قسم نکلا۔ وہاں پر مقدار زمانہ کا قسم تھا، اور وہاں مقدار سے مراد ذو ابعاد ثلاثہ چیز تھی، ذو امتدادات ثلاثہ چیز تھی، اور وہاں مقدار سے مراد طول عرض عمق کو پور کرنے والی چیز تھی۔ مگر یہاں پر زمانہ مقدار حرکت کا نام جو مقدار ہے، یہ مقدار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں مقدار لغوی معنی میں ہے، اور مقدار کے معنی ناپنے کا آلہ، اندازہ کرنے کا آلہ۔ تو مقدار کا لغوی معنی اندازہ کرنے کا آلہ، ناپنے کا آلہ، اسی لغوی معنی میں یہاں مقدار کا استعمال ہوا ہے، اس معنی میں نہیں ہوا ہے۔ وہاں مقدار کس معنی استعمال ہے؟ جسم کے معنی میں، ذو علیہ ثلاثہ کے معنی میں۔ تو فلاسفہ کے نزدیک زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے۔ جب زمانہ مقدار حرکت کا نام ہوگا، یعنی حرکت کی مقدار کا نام ہوا، تو زمانہ جب حرکت کی مقدار کا نام ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو زمانی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا مقداری ہونا لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ مقداری ہونا لازم آئے گا، اور جو مقداری ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کم والا ہونا لازم آئے گا۔ گویا کہ اللہ کا کمیت والا اور مقدار والا ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ مقداریت اور کمیت سے پاک ہے۔ اللہ نے مقداری ہے، نہ کم والا ہے، دونوں سے اللہ پاک ہے۔ کیونکہ مقداری اور کم کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر طول عرض عمق ہو، وہ جو جسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور مقدار یہ جسم کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ مقدار سے ہی پاک ہوگا۔ یہ فلاسفہ کے لیے دلیل ہوئی ہے۔ اب ہم نے کم کی تعریف کرتے ہوئے اس سے پہلے کہا تھا، کم وہ عرض ہے جو بالذات تقسیم کو قبول کرے۔ پھر کم کی دو قسمیں کی تھیں، کم متصل اور کم منفصل۔ کم متصل کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ کم متصل وہ عرض ہے جو بالذات تقسیم کو قبول کرے، اور تقسیم کے نتیجے میں اس کے دونوں حصوں کے لیے کوئی حد مشترک بھی ہو۔ یہاں پر زمانہ کم ہے، اور ایسا کم ہے جو بالذات تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور تقسیم کے نتیجے میں اس کے جو دونوں جانب حصے ہوں گے، ان حصوں کے لیے کوئی نہ کوئی حد مشترک بھی ہوگی۔ اور ہر وہ چیز جو بالذات تقسیم کو قبول کرے اور تقسیم کر کے اس کے دونوں حصوں کے لیے کوئی حد مشترک ہو، ایسی چیز کو کم متصل کہا جاتا ہے۔ تو زمانہ کا کم متصل ہونا لازم آیا۔ کیا لازم آیا؟ زمانے کا کم متصل ہونا لازم آیا۔ زمانہ کم متصل ہونا لازم آیا۔ اور زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے، یعنی زمانے کے ذریعے حرکت کو ناپا جاتا ہے، حرکت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ مقدار ہے، نپنا ہے۔ یہ زمانہ یا تو کارو ذات ہیئت کے لیے مقدار ہوگا، یا غیر کارو ذات ہیئت کے لیے مقدار ہوگا۔ کارو ذات ہیئت اس ہیئت کو کہا جاتا ہے جس کے اجزاء بالفعل موجود ہوں، یہ ایسی ہیئت جس ہیئت کے اجزاء بالفعل موجود ہوں، ایسی ہیئت کو ہیئت کارو ذات کہا جاتا ہے۔ زمانہ غیر کارو ذات ہے، اور اس کو اگر ہیئت کارو ذات کے لیے مقدار قرار دیا جائے تو یہ ایسے ہوگا جیسے مینڈک کو ترازو میں ناپنا ہوگا۔ جس کو ناپا جا رہا ہے وہ ہے کارو ذات، جس کے اجزاء بالفعل وقت موجود ہوتے ہیں،
اور جو ناپنے والا ہے آلہ وہ ہے غیر کاربوز ذات. تو غیر کاربوز ذات کے ذریعے کاربوز ذات ہیئت کو کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ تو غیر کاربوز ذات زمانہ کے ذریعے کاربوز ذات ہیئت کا مقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زمانہ جو غیر کاربوز ذات ہے وہ کاربوز ذات ہیئت کے لیے مقدار نہیں ہوگا، کاربوز ذات ہیئت کا نپنا نہیں ہوگا. جب زمانہ غیر کاربوز ذات ہیئت کے لیے مقدار نہیں ہوگا تو غیر کاربوز ذات ہیئت مقدار ہوگا. اور غیر کاربوز ذات ہیئت کو حرکت کہا جاتا ہے. تو زمانہ کس کے لیے مقدار ہوگا؟ حرکت کی مقدار ہوگا. تو زمانہ حرکت کی مقدار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو اگر ہم زمانی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حرکت کا مقدار ہونا لازم آئے گا. اور مقدار کو کم کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقدار کم ہونا لازم آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے مقدار اور کم دونوں سے پاک ہے، اس لیے اللہ زمانے سے پاک ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ فلاسفہ. ترجمہ ولا یجری علیہ زمان، اور اللہ پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک زمانہ سے مراد وہ دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز ہے جس کے ذریعے دوسرے دھیرے دھیرے پیدا ہونے والی چیز کو ناپا جاتا ہے. تو زمانہ اللہ کو زمانی کہیں گے تو اللہ کا حادث و لازم آ جائے گا، جبکہ اللہ حادث نہیں ہے. اور فلاسفہ کے نزدیک زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ مقدار اور کم دونوں سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ زمانے نہیں ہے، اللہ کسی زمانے میں نہیں ہے. دلیل پوری ہو گئی. اب دوسری بات شروع ہو گئی یہاں سے. وَعَلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّنزِيهَاتِ بَعْضُهُ يُغْنِي عَنِ الْبَعْضِ إِلَّا أَنَّهُ حَاوَلَ التَّفْصِيلَ وَالتَّوْضِيحَ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَاجِبِ فِي بَابِ التَّنزِيهِ وَرَدًّا عَلَى الْمُشَبَّهَةِ وَالْمُجَسَّمَةِ وَالسَّائِرِ فِرْقِ الضَّلَالِ وَالطُّغْيَانِ بِأَبْلَغِ وَجْهٍ وَأَوْقَدِهِ فَلَمْ يُبَالِ بِتَقْرِيرِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ وَالتَّصْحِيحِ مع عُلَمَاءِ طَرِيقِ الِالْتِزَامِ. اس بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کہنا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لیس بعرض سے لے کر اب تک تنزیہات کے باب میں جن جن چیزوں سے اللہ کو منزہ قرار دیا ہے، پاک قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو عرض سے پاک، جوہر سے پاک، جسم سے پاک، متبعین ہونے سے پاک، متجزی ہونے سے پاک، متناہی ہونے سے پاک، معدود ہونے سے پاک، محدود ہونے سے پاک، کیفیت کے ساتھ متصف ہونے سے پاک، ماہر کے ساتھ متصف ہونے سے پاک، ان سے جو پاک کر دیا ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے تنزیہات کے باب میں جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو مصنف نے پاک قرار دیا ہے وہ سب منزہات کہلاتے ہیں. منزہات جن چیزوں سے پاک قرار دیا گیا ہے، ان منزہات میں سے ایک کا ذکر دوسرے سے مستغنی کر دیتا ہے. ایک کا ذکر دوسرے سے مستغنی کر دیتا ہے، کیونکہ ایک سے جب اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو دلیل سے ثابت کر دیا تو دوسری چیز سے پاک ہونا التزامی طور پر اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ معلوم ہو گیا. جب دوسری چیز سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا التزامی طور پر معلوم ہو ہی گیا تو پھر اس دوسری چیز سے اللہ کے پاک ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت پھر کیا ہے؟ ضرورت پھر کیا ہے؟ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز سے اللہ کے پاک ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اس چیز سے بھی اللہ کا پاک ہونا اگرچہ الزام تو معلوم ہو گیا اس کے ضمن میں، مگر پھر بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا. کیوں کیا ایسا؟ جب التزامی طور پر اس سے پاک ہونا، اس سے پاک ہونے کے ضمن میں معلوم ہو ہی گیا ہے التزامی طور پر، لازمی طور پر، تو اس سے الگ سے پاک ہونے کو ذکر کرنا، یہ عبارت کو اور کاغذ کو سیاہ کرنا ہے، کتاب کو لمبی کرنا ہے، کیا فائدہ ہے اس سے؟ مصنف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تکرار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکرار ہے. مگر پھر بھی مصنف رحمۃ اللہ ایسا کیا ہے. ایسا کیا ہے. کیوں ایسا کیا؟ دو جواب. ایک تو چونکہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک قرار دینا ہے، اور ان تمام چیزوں کا ثبوت باری تعالیٰ کے لیے، باری تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے. عرض، جسم، فلاں فلاں فلاں،
ان تمام چیزوں کو ثبوت باری تعالیٰ کے لیے عیب اور نقص ہے نا، تو ان عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا مبالغے کے ساتھ ضروری ہے۔ تو تنزیہات کے باب میں واجب تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر پاک قرار دے رہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو ثبوت اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے، اور پورے طور پر پاک قرار دینے کے لیے ایک دم صاف تو پاک قرار دے، صاف واشنگ مشین سے دھو دینے کے لیے، پاک کر دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کا پاک ہونا التزامی طور معلوم ہو گیا ہے، اس التزامی طور معلوم ہونے کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو صراحت کے ساتھ بیان کر جائے، تو بات صاف ہو جائے گی۔ التزام معلوم ہو گیا ہے لیکن صراحت کر دیا جائے تاکہ وضاحت ہو جائے۔ تو تنزیہات کے باب میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہم پر تھا اس حق کو ادا کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کرنے کا ارادہ کیا اور توضیح کا، وضاحت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس تفصیل اور وضاحت کی خاطر جن عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا دوسری چیزوں کے سے پاک ہونے کے ذریعے میں الزام معلوم ہو گئی تھی، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو صراحت سے بیان کر دیا۔ جواب سمجھا؟ جواب ایک جواب یہ تھا۔ دوسرا جواب، مشبہہ فرقہ، مجسمہ فرقہ اور دوسرے جتنے گمراہ اور سرکش فرقے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ان صفات سلبیہ کے ساتھ متصف قرار دیتے ہیں۔ اللہ کو عرض ہونے کے ساتھ، جسم ہونے کے ساتھ، جوہر ہونے کے ساتھ، ماہیت کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ یا کیفیت کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ متصف کرتے ہیں۔ تو جتنے مشبہہ فرقے ہیں، مجسمہ فرقے ہیں، دیگر گمراہ سرکش فرقے ہیں، یہ لوگ ان صفات سلبیہ کے ساتھ اللہ کو متصف قرار دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی تردید تو کرنا ہے، ان لوگوں کی تردید کرنا ہے۔ اور ایک ہے تردید ضمناً اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے پاک ہونے کو بیان کر دینا، یہ بھی تردید ہو گئی، اور ایک صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کسی عیب نقص سے پاک ہونے کو بیان کر دینا، یہ الگ ہوا ہے۔ تو صراحت کے ساتھ بیان کر دینے میں ان کی تردید زیادہ ہوگی، یا ضمناً کسی چیز کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا کسی عیب نقص سے پاک ہونے میں تردید زیادہ ہوگی؟ تردید زیادہ کس میں ہوگی؟ صراحت میں نا۔ تو مشبہہ، مجسمہ اور دیگر گمراہ اور سرکش فرقوں کی کامل طریقے پر تردید کرنے کے لیے اور ٹھوس اور مضبوط طریقے پر تردید کرنے کی خاطر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی معلومات جو ضمناً ہو گئی تھی اس کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ صراحت کر دیا، صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دے دیا۔ اور صراحت کے ساتھ پاک قرار دینے میں الفاظ مترادفہ مقرر آ گئے ہیں، ان مقرر آنے کی پرواہ نہیں کی، اور جو باتیں التزامی طور معلوم ہو گئی ہیں، جن عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونا الزام معلوم ہو گیا دوسرے کے ضمن میں، اس التزامی طور معلوم ہونے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس کی صراحت کر دیا، تاکہ کامل اور طریقے پر اور موقع ٹھوس طریقے پر ان گمراہ فرقوں کی تردید ہو جائے۔ اس کام کے لیے جو باتیں الزام جو معلوم ہو گئی تھی ان کو صراحت کے ساتھ دوبارہ بیان کر دیا۔ یہ دوسرا جواب ہوا۔ ایک جواب پہلا جواب یہ، تو جن عیوب و نقائص سے پاک ہونے کی بات پہلے معلوم ہو گئی صراحت کے ساتھ، پھر ان عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہونا ضمن اس کے معلوم ہو گیا، لیکن دوبارہ پھر کیوں اس کو بیان کیا صراحت کے ساتھ؟ دو وجہ، ایک تنزیہات کی بات اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، اور دوسرے مشبہہ، مجسمہ اور تمام گمراہ فرقوں کی کامل اور موقع طریقے پر، ٹھوس طریقے پر تردید کرنے کے لیے صراحت کرنی ہے۔ اب وہ کون سے صفات سلبیہ ہیں کہ جن صفات سلبیہ کی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نفی کر دینے پر ضمناً دوسرے صفت سلبی کی بھی نفی ہو گئی، وہ کیا ہیں؟ مثال دے رہا ہوں میں، جیسے اللہ تعالیٰ سے جب جوہریت کی نفی ہو گئی تو جسمیت کی نفی اس کے ضمن میں اپنے آپ ہو گئی۔ کیسے؟ جوہر جسم کا جز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جوہر؟ جوہر جسم کا جز ہوتا ہے، جز لا تجزا جسم کا جز ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے جوہر ہونے کی نفی کر دی
ولا جوہرن کہہ کر کے ماتن نے، تو جسمیت کی نفی اپنے آپ ہو گئی اس کے ضمن میں. کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ جوہر جسم کا جز ہوتا ہے اور جز کی نفی کل کے نفی کو مستلزم ہوتا ہے. تو جب جوہر کی نفی ہو گئی، جز کی نفی ہو گئی، تو کل کی بھی نفی ہو گئی. اللہ جوہر نہیں ہے تو جوہر کے نہ ہونے سے جسم ہونے کی نفی اپنے آپ ہو گئی، کیونکہ جوہر جز کی نفی کل کی نفی کو مستلزم ہوتا ہے، جز کی نفی کل کی نفی کو مستلزم ہوتا ہے. اس جوہر کی نفی سے جسمیت کی نفی اپنے آپ ہو گئی. تو جسمیت کی نفی کا علم التزامی طور پر جوہر کی نفی کے ذریعے معلوم ہو ہی گیا. تو الگ سے پھر ولا جسم کہہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جسم کی نفی کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی کر دیا. کیا کہا؟ ولا جوہر ولا جسم. کہے گا کیوں؟ وہی قضاء لحق الواجب بباب التنزیہ ورد المشبہۃ والمجسمۃ والسائر فی الجلال والطغیان بأبلغ وجہ وہ بدی. اچھا جی، ایک مثال. دوسری مثال وہ کون سا چیز ہے کہ جس کے ضمن میں دوسری چیز کی نفی ضمناً معلوم ہو گئی؟ دیکھو، جب محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ولا مصورین کہا کر اللہ تعالیٰ سے صورت شکل والا ہونے کی نفی کر دی، تو اللہ تعالیٰ کا محدود ہونا، معدود ہونا اور اللہ کا متبعد اور متجزی ہونا اپنے آپ معلوم ہو گیا. اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے ولا مصورین کہنے سے جہاں صورت شکل والا ہونے کی نفی ہو گئی، اس نفی کے ضمن میں اللہ کے محدود و معدود ہونے کی نفی ہو گئی. اللہ کے محدود اور محدود ہونے کی نفی ہو گئی. ہاں، محدود اور محدود ہونے کی نفی اپنے آپ ہو گئی. کیسے نفی ہو گئی؟ محدود اور معدود ہونا، یعنی کمیات متصلہ کمیات منفصلہ کا محل ہونا، یعنی کم کا محل ہونا، اس کی نفی اپنے آپ اس طرح ہو گئی کہ صورت شکل کے لیے کمیت لازم ہے. صورت شکل کے لیے کمیت لازم ہے، صورت شکل کے لیے کم ہونا لازم ہے. جب کوئی چیز صورت شکل ہوگی تو کم ہوگا ہی، جب کوئی چیز صورت شکل والی ہوگی تو اس کے لیے کم ہوگا ہی. تو کم ہونا اس کے لیے لازم ہوا صورت شکل والا ہونے کے لیے. اور جب ملزوم کی نفی ہو گئی تو لازمی نفی اپنے آپ ہو ہی گئی. ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم ہوتا ہے، ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم ہوتا ہے. ارے یہ جب انسان نہیں ہے تو حیوان بھی، ناطق بھی نہیں ہے. ناطق ہونا انسان کے لازم ہے نا، یہ حیوان ہونا انسان کے لازم ہے نا. تو جب یہ انسان نہیں تو حیوان بھی نہیں ہے. یہ حیوان ہونا انسان کے لازم ہے، جب یہ حیوان نہیں تو انسان بھی نہیں ہے. جب یہ حیوان انسان نہیں تو حیوان ہونا اس کے لیے لازم ہے کیا ہم نے، اور انسان ہونا اس کے لیے ملزوم ہے. حیوان ہونا لازم اور انسان ہونا ملزوم. ہم نے کہا یہ انسان نہیں تو حیوان نہیں ہوگا. ہاں، حیوان نہیں ہوگا. تو یہ ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم ہوتا ہے. ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم ہوتا ہے. ارے ناطق ہونا انسان کے لازم ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا یہ انسان ملزوم ناطق لازم، یہ انسان نہیں تو ناطق بھی نہیں ہوگا. تو ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر دیکھو جی، محدود و معدود ہونا یعنی کم ہونا یہ صورت شکل کے لیے لازم ہے، اور صورت شکل والا ہونا ملزوم ہے. ولا مصمم کہا کر کے جب ملزوم کی نفی اللہ تعالیٰ سے کر دی تو لازم کی نفی اپنے آپ ہو گئی، اپنے آپ ہو گئی. مگر پھر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لا محدود ولا معدود کہا کر کے لازم کی نفی کیا نہیں کیا. تو اس کی نفی تو اس کے ضمن میں ہو ہی گئی معلوم، مگر پھر سے الگ سے کیوں صراحت کے ساتھ اس کی نفی کر دی؟ وہی قضاء لحق الواجب فی باب التنزیہ ورد المشبہۃ والمجسمۃ. اسی طرح اللہ کے متبعد ہونے کی نفی کرنے سے متجزی ہونے کی نفی اپنے آپ ہو گئی. اللہ ابعاد والا نہیں ہے، یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے اجزاء والا ہونے کی نفی اپنے آپ ہو گئی. مگر پھر مصنف کا پیٹ نہیں بھرا، اطمینان نہیں ہوا، تو مصنف نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اجزاء والا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اجزاء والا ہونے کی نفی ولا متبعد سے اپنے آپ معلوم اس کے ضمن میں، مگر پھر بھی صراحت کے ساتھ الگ سے اس کی نفی کر دیا. کیوں؟ قضاء لحق الواجب فی باب التنزیہ ورد المشبہۃ والمجسمۃ والسائر فرق الجلال
والطغیان بأبلغ وجہ وأوکد، یہ جواب دیا گیا۔ تو ان صفات سلبیہ میں سے بعض کا ذکر کرنا دوسرے بعض سے مستغنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، ذکر نہیں کرنا چاہیے مصنف کو، مگر پھر مصنف رحمہ اللہ صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ کیوں؟ ان دو وجہوں سے جو بیان کیا ہے کتاب میں۔ وَعَلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّنزِيهَاتِ، اور بچوں تم اس بات کو جان لو کہ تنزیہات کے باب میں جن جن چیزوں کو مصنف نے ذکر کیا ہے ان میں سے بعض سے مستغنی کر دیتا ہے، جیسے ولا جوہرن کا ذکر ولا جسم کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے، ولا مصورن کا ذکر ولا محدود و محدود سے مستغنی کر دیتا ہے، ولا متبعین کا ذکر ولا متجسد سے مستغنی کر دیتا ہے۔ جب مستغنی کر دیتا ہے تو پھر ذکر نہیں کرنا چاہیے، مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیہات کے باب میں واجب تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی خاطر اور مشبہہ اور مجسمہ اور دیگر گمراہ اور سرکش فرقوں کی کامل طریقے پر اور ٹھوس طریقے پر تردید کرنے کی خاطر تفصیل اور وضاحت کرنے کا ارادہ کیا، تفصیل کرنے کا اور وضاحت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لیے الفاظ مترادفہ کے مقرر ہو جانے کی پرواہ نہیں کی۔ الفاظ مترادفہ جیسے تبعید و تجزی، یہ الفاظ مترادفہ ہے نا، ان کے مقرر ہونے کی پرواہ نہیں کی، اور ان باتوں کی تشریح کی پرواہ نہیں کی جو باتیں التزامی طور پر معلوم ہو گئی ہیں۔ ہو گئی بات، سمجھ گئے بات؟ ان کی تشریح کی پرواہ نہیں کی، تشریح ہو گئی۔ ثم ان مبنی التنزیہ، ثم ان مبنى التنزيه عما ذكرت على انها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدوث والامكان على ما اشرنا اليه لا على ما ذهب اليه المشايخ من ان معنى الارض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره ومعنى الجسم ما يتركب هو عن غيره بدليل قولهم هذا ألزم من ذلك وأن الواجب لو تركب فأجزاؤه إما أن تتصف صفات الكمال فيلزم التعدد الواجب أو لا فيلزم النقص والحدوث وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيات فيلزم اجتماع الأزداد أو على بعضها وهي مستوية الأقدام في إفادة المدح والنقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه فيفتقر إلى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثا بخلاف مثل العلم والقدرة فإنها صفات الكمال تدل المحدثات على ثبوتها وأزدادها صفات نقصان لا دلالة لها على ثبوتها لأنها توسقات ضعيفة توهن عقائد الطالب وتوسع مجال التعيين زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبه الواهية۔ شارح کہتے ہیں لیس بعرض سے لے کر اب تک ترجیحات کے باب میں جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں میں حدوث و امکان کا شائع پایا جاتا ہے۔ عرض ہونے میں، جسم ہونے میں، جوہر ہونے میں، متبعد متجزی ہونے میں، متراہی ہونے میں، معدود ہونے میں، محدود ہونے میں، ماہیت کے ساتھ متصل ہونے میں، کیفیت کے ساتھ متصل ہونے میں، زمانی ہونے میں، مکانی ہونے میں حدوث و امکان کا شائع پایا جاتا ہے۔ جب حدوث و امکان کا شائع پایا جاتا ہے تو ان صفات سلبیہ کے ساتھ اللہ کو متصل ماننے سے اللہ کا حادث و ممکن ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود قدیم ہوتا ہے، اور حادث ہونا واجب الوجود کے قدیم ہونے کے منافی ہے۔ اس وجہ سے ان تمام صفات سلبیہ سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا گیا۔ تو تنزیہات کے باب میں جن صفات سلبیہ سے اللہ تعالیٰ کو منزہ قرار دیا گیا ہے ان تمام صفات سلبیہ سے منزہ ہونے اور پاک ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے
کہ ان تمام صفات سلبیہ کے ساتھ اللہ کے متصف ہونے میں حدوث و امکان کا شائبہ پایا جاتا ہے، اللہ کا حادث و ممکن و لازم آتا ہے، اور اللہ کا حادث و ممکن ہونا واجب ہونے کے منافی ہے، اللہ کے واجب ہونے کے منافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واجب وجود ہے، ان کا واجب وجود ہونا بالکل یقینی ہے۔ اس وجہ سے ان تمام منزہات سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ تو ان تمام منزہات سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تمام منزہات حادث و ممکن ہونے کی وجہ سے اللہ کے واجب وجود ہونے کے منافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واجب وجود ہے۔ اس وجہ سے ان تمام منزہات سے اللہ کو پاک قرار دیا گیا۔ ان تمام منزہات سے اللہ کے پاک ہونے کی بنیاد وہ نہیں ہے جسے مشائخ نے ذکر کیا ہے، وہ نہیں ہے جسے مشائخ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ مشائخ نے ان منزہات سے اللہ کے پاک ہونے کی جو بنیاد ذکر کی ہے، جو دلیل ذکر کی ہے، وہ دلیل اتنے کمزور ہیں، وہ دلیل مشائخ کے ذکر کردہ دلیل، ان تمام منزہات سے اللہ کے پاک ہونے کی دلیل جو مشائخ نے ذکر کی، مشائخ اشاعرہ نے، وہ دلیل اتنے کمزور ہیں کہ ان دلیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے ایک تو ان اعتقادی مسائل کی کمزوری طلباء کے ذہن میں معلوم ہوتی ہے۔ دلیل جب کمزور ہوگی اعتقادی مسائل کا کمزور ہونا تمہارے ذہن میں آئے گا، تو طلباء کے ذہن میں اعتقادی مسائل کا کمزور ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان اعتقادی مسائل سے طلباء کو تھوڑی کراہیت و نفرت ہوتی ہے، اور طلباء کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور دوسرے اتنے کمزور دلائل کو دیکھ کر تانا زنوں کو اور مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ باپ رے باپ رے باپ رے، اسلام کے یہ بلند رتبہ مسائل، کون مسائل؟ اللہ تعالیٰ کا ان تمام منزہات سے پاک ہونا، یہ نہیں، اسلام کی یہ بلند رتبہ جو عقائد اعتقادی مسائل ہیں، ان اعتقادی مسائل کی بنیاد ان جیسے کمزور دلائل پر ہیں۔ تو تانا زنوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا، اس لیے ان کو موقع نہ دیا جائے، ان کو موقع دینے سے بچنے کے لیے ان منزہات سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی بنیاد ان دلائل پر نہیں ہے جو دلائل مشائخ نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ وہ دلائل کمزور ہیں، بلکہ ان منزہات سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ سارے منزہات میں امکان و حدوث کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے منزہات کے ساتھ متضی ماننے سے اللہ کا حادث اور ممکن لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حادث ممکن ہونا اللہ کے واجب ہونے کے منافی ہے۔ اس لیے ان منزہات سے اللہ پاک ہے۔ ان منزہات سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی بنیاد ان دلائل پر نہیں جو دلائل مشائخ نے ذکر کیے ہیں، بلکہ اس پر ہے ان منزہات میں امکان و حدوث کا شعبہ پائے جانے کی وجہ سے یہ منزہات اللہ کے واجب ہونے کے منافی ہے، اس لیے ان سے پاک ہے۔ بات میں آئی؟ اتنا سا ترجمہ دیکھو، تھوڑا سا دھیرے چلا، بہت دھیرے۔ پھر بے شک تمام منزہات سے پاک ہونے کی بنیاد، پورا دھیرے دھیرے، اچھا چلو۔ پھر بے شک ان تمام منزہات سے جو منزہات ذکر کیے گئے ہیں، پاک ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ منزہات اللہ کے واجب الوجود ہونے کے منافی ہے۔ یہ منزہات اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کے منافی کیوں ہے؟ کیونکہ ان منزہات میں حدوث و امکان کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ پھر بے شک ان منزہات کی بنیاد، جن منزہات کو پھر بے شک ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کے پاک قرار دیے جانے کی بنیاد جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں یا جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس بات پر ہے کہ ان منزہات میں حدوث و امکان کا شائبہ پائے جانے کی وجہ سے یہ منزہات اللہ کے واجب ہونے کے منافی ہے، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ ہر چیز سے پاک قرار دینے کے ضمن میں کیوں پاک قرار دیا گیا اشارہ کر چکے ہیں۔ اللہ عرض نہیں، کیوں نہیں عرض ہے کہہ چکے ہیں۔ اللہ جسم نہیں، کیوں نہیں جسم کہہ چکے ہیں۔ اللہ جوہر نہیں، کیوں جوہر کہہ چکے ہیں، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے پاک قرار دینے کی بنیاد ان دلائل پر نہیں ہے جن دلائل پر مشائخ گئے ہیں، جن دلائل کی طرف مشائخ گئے ہیں ان پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب سے لاسٹ میں دیکھو آخری سطر، کیونکہ یہ تمام دلائل، کون دلائل؟ جو مشائخ نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ تمام دلائل کمزور دلائل ہیں
جو طلبہ کے عقائد کو کمزور کرتے ہیں اور تانا زنوں کا میدان وسیع کرتے ہیں، ان تانا زنوں کی جانب سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بلند مرتبہ مسائل کی بنیاد ان جیسے کمزور دلائل پر ہے، شبہۃ دلیل واہیہ و کمزور امثال جیسا، ان کی جانب سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بلند رتبہ مسائل کی بنیاد ان جیسے کمزور دلائل پر ہے، لأنها تمسکات ضعیفۃ، اس لیے کہ یہ سارے دلائل جو مشاہد نے ذکر کمزور دلائل ہیں جو طلبہ کے عقائد کو کمزور کرتے ہیں اور تانا زنوں کے میدان کو وسیع کرتے ہیں، تانا زنوں کو، تانا مارنے والوں کو موقع ملے گا تانا مارنے کا، اور تانا زنوں کے میدان کو وسیع کرتے ہیں، ان تانا زنوں کی جانب سے یہ کہتے ہوئے، یہ تانا مارنے میں یہ کہیں گے وہ کہ اسلام کی یہ بلند رتبہ مسائل کی بنیاد ان جیسے کمزور دلائل پر ہے، ان کو کہنے کا موقع ملے گا نا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے پاک تعالیٰ کی بنیاد ان دلائل پر نہیں ہے جو دلائل مشاہد نے ذکر کیے ہیں، بلکہ ان دلائل پر ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ متصف ہونے میں اللہ کا حادث ممکن لازم آتا ہے، اور اللہ کا حادث ممکن ہونا اللہ کے واجب ہونے کو منافی ہے، اس لیے ان چیزوں سے اللہ متصف نہیں ہے۔ اب وہ دلائل کیا کیا ہیں جو مشائخ نے ذکر کیے ہیں؟ مثلا من ان مان الارض بحسب اللغت ما يمكن بقاؤه، اللہ تعالیٰ ارض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارض سے پاک ہونے کے دلیل مشائخ نے ذکر یہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ارض کی نفی کے دلیل مشائخ نے یہ ذکر کی ہے، کیا ذکر کیا ہے؟ کہ لغوی اعتبار سے ارض کہتے ہیں اس چیز کو جس کا باقی رہنا محال ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ارض مانیں گے تو اللہ کا باقی رہنا محال ہوگا، جبکہ اللہ کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ ارے اللہ تو باقی رہنے والا ہے نا، اور قیامت کے بعد باقی رہنے والا، قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، سب دن باقی رہے گا۔ اللہ کا باقی رہنا بالکل ازلی اور ابدی سرمدی ہے، تو اللہ کو ارض ماننے سے کیا لازم آتا ہے؟ اللہ کا باقی رہنا محال اور لازم آتا ہے، کہ اللہ کا باقی رہنا ضروری واجب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارض نہیں ہے۔ تو اللہ سے ارض کی نفی کی مشائخ نے یہ دلیل پیش کی ہے، من ان مال ارض بحسب اللغت ما يمكن بقاؤه، من ان، یہ من بیان یہاں کس کا؟ ما ذهب الیہ المشائخ میں جو ما ہے اس ما کا بیان ہے، من ان یعنی ارض کا معنی لغت کے اعتبار سے ایسی چیز کے ہے جس کا باقی رہنا محال ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ارض مانے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنا محال ہوگا، اور یہ غلط ہے، اللہ باقی ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے جوہر کی نفی کی دلیل کیا؟ وہ مان الجوہر ما یترکب عنہ غیرہ، اللہ تعالیٰ جوہر نہیں، جوہر نہیں، کیوں نہیں جوہر ہے؟ مشائخ نے دلیل کیا ذکر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جوہر کی نفی کی دلیل مشائخ نے کیا ذکر کی ہے؟ وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں شارح، کہ جوہر کا معنی ایسی چیز کے ہے جس سے کوئی دوسری چیز مرکب ہوتی ہے۔ جوہر کہتے ہیں جزء لا اجزاء کو، ہوا میں جزء لا اجزاء اڑ رہا ہے نا، اور روشن دان کو تم کھولو گے جاڑے کے دن میں، اس میں جزء لا اجزاء ٹہلتا ہوا نظر آئے گا، روشن دان میں ٹہلتا ہوا نظر آئے گا، تیرتے ہوئے نظر آئے گا، تیر رہا ہے۔ تو اجسام تو اسی سے مرکب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاں جوہر کا معنی ایسی چیز کیا جس سے دوسرا مرکب ہوتا ہے۔ ارے جزء لا اجزاء جمع کرتے 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 ایک جسم ہو جائے گا، کن 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 جمع کرتے کرتے بڑا جسم ہو جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو جوہر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دوسری چیز کا مرکب ہونا لازم آئے گا، دوسری چیز کا اللہ تعالیٰ سے مرکب ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جب دوسری چیز مرکب ہوں گے، جو دوسری چیز مرکب ہو رہا ہے جب وہ جسم ہوگا تو اللہ جسم نہ ہوں گے، جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جسم مرکب ہوگا، جہاں وہ بڑی چیز مجموعہ جسم ہوگا، یہ بھی جسم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا جسم لازم آ جائے گا، اور اللہ جسم ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، اللہ جسم نہیں ہے، کیوں جسم نہیں ہے؟ مشائخ نے اللہ تعالیٰ سے جسم کی نفی کی دلیل کیا دی ہے؟ وہ مال جسم یترکب ہوا عن غیرہ، اور جسم کا معنی ایسی چیز کے ہے جو دوسری چیز سے مرکب ہو، جسم کے معنی اس چیز کے ہے جو دوسری چیز سے مرکب ہو، اور جسم تو دوسری چیز سے مرکب ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو جسم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دوسری سے مرکب لازم آئے گا، اللہ مرکب ہوں گے، اور ہر مرکب اپنی ترکیب میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محتاج ہو جائیں گے، اور محتاج ممکن ہوتا ہے اللہ ممکن ہو جائیں گے، اور ممکن حادث ہوتا ہے اللہ حادث ہو جائیں گے، اور اللہ کا حادث ہونا محال، اللہ تو قدیم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، تو اللہ جوہر بھی نہیں، اللہ جسم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جوہر اور جسم کی نفی ہونے کی یہ دلیل دی ہے۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے جسم کی تعریف کی ہے کہ جسم کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دوسری چیز سے مرکب ہو، دوسری سے مل کر بنے،
جسم کی جو یہ تعریف کی، اس تعریف کی دلیل کیا؟ اس تعریف کی دلیل یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاذا اجسم من ذالک، ہاذا اجسم من ذالک، ہاذا اجسم من ذالک۔ ترجمہ، یہ اس سے زیادہ جسم والا ہے، یہ جسم اس جسم سے زیادہ اجزاء والا ہے، یہ جسم اس جسم سے زیادہ اجزاء والا، زیادہ ٹکڑے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے ہاذا اجسم من ذالک کا ترجمہ کہ یہ جسم اس جسم سے زیادہ اجزاء، زیادہ ٹکڑے والا ہے۔ جب اس میں اجزاء ٹکڑے زیادہ ہیں اور اس میں کم ہیں، اس میں بھی ہیں ٹکڑے، اس میں بھی اجزاء مگر کم، اس میں زیادہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کے دونوں اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں۔ تب پتہ ہے جسم اس کو کہتے ہیں جو اجزاء سے مرکب ہو، جو دوسری سے مرکب ہو، پتہ چلا۔ تو ہاذا اجسم من ذالک یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جسم اس جسم سے زیادہ اجزاء والا ہے۔ یہ اس بات کے دلیل کہ جسم مرکب ہوتا ہے۔ اب اللہ کا جسم مانیں گے تو اللہ کا مرکب لازم آئے گا، اور اللہ کا مرکب ہونے اللہ کا حادثہ لازم آتا ہے، اس سے اللہ کا جسم نہیں، پھر جسمیت کی نفی کی دلیل ہے۔ ترجمہ، وہ معنی جوہری، اور جوہر کا معنی ایسی چیز کے ہے جس سے جوہر کے علاوہ دوسری چیز مرکب ہو، اور جسم کا معنی ایسی چیز کے ہے جو اپنے غیر سے مرکب ہو۔ مشائخ کے یہ کہنے کی دلیل ہونے کی وجہ سے کہ ہاذا اجسم من ذالک، یہ اس سے زیادہ اجزاء والا جسم ہے، یہ اس سے زیادہ اجزاء والا جسم ہے، تو اس میں بھی اجزاء، اس میں بھی اجزاء، مگر اس میں اجزاء زیادہ، اس میں اجزاء کم ہے، پتہ ہے دونوں مرکب ہے اجزاء سے۔ وہ ان یہ مشائخ نے اللہ تعالیٰ سے ارض کی نفی کی دلیل پیش کی ہے، جوہر کی نفی کی دلیل پیش کی ہے، جسم کی نفی کی دلیل پیش کی، اسے گروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے، لیس بمرکب ولا مرکب، اللہ کے مرکب ہونے کی نفی کی ہے۔ مرکب ہونے کی نفی کیوں کی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی پیش کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ الْوَاجِبَ لَوْ تَرَكَّبَ فَأَجْزَاءُ إِمَّا أَن تَتَّبِعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَيَلْزَمُ التَّعَدُّدُ الْوَاجِبُ أَوْ لَا فَيَلْزَمُ النُّقْصُ وَالْحُدُوثُ۔ دیکھو، ولا مرکبین کہا کر کے اللہ تعالیٰ کے مرکب ہونے کی نفی کیا نہیں کیا؟ اللہ مرکب نہیں، کیوں نہیں مرکب ہوگا؟ مرکب ہونے کی نفی کی دلیل مشائخ نے کیا پیش کی ہے؟ مشائخ نے دلیل پیش کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مرکب ہوں گے تو اجزاء سے مرکب ہوں گے، ابعاد سے مرکب ہوں گے۔ جن اجزاء سے مرکب اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں وہ سارے اجزاء یا تو صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہوں گے یا صفات کمالیہ سے متصف نہیں ہوں گے۔ دو بات، اللہ تعالیٰ کے جو صفات کمالیہ ہیں، یا تو جن اجزاء سے اللہ مرکب ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اجزاء یا تو صفات کمالیہ کے ساتھ مرکب متصف ہوں گے یا صفات کمالیہ سے متصف نہیں ہوں گے۔ دو بات، یہ دوشی ہوگی۔ اگر یہ کہتے ہو کہ وہ تمام اجزاء صفات کمالیہ سے متصف ہوں گے تو صفات کمالیہ میں سے ایک صفت واجب الوجود ہونا ہے، تو جن اجزاء سے اللہ مرکب ہو رہے ہیں وہ سارے اجزاء واجب الوجود ہونے کے ساتھ متصف ہوں گے، اور جب وہ سارے اجزاء واجب الوجود ہونے کے ساتھ متصف ہوں گے تو تعدد وجبہ لازم آئے گا، واجب وجود کا چند ہونا لازم آئے گا، اور واجب وجود کا چند ہونا، تعدد وجبہ ہونا، یہ توحید کی منافی ہے۔ توحید باطل ہو رہی ہے، توحید کے خلاف ہو رہا ہے، توحید ختم ہو رہی ہے، اور توحید کا منافی اور توحید کا ختم ہونا، توحید یہ باطل ہے، غلط ہے۔ یہ غلط، یہ باطل کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کو مرکب ماننے سے۔ یہ کیوں باطل لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ جن اجزاء سے مرکب ہے ان اجزاء کا تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ماننے سے پتہ چلا کہ جن اجزاء سے اللہ مرکب ہے وہ سارے اجزاء تمام صفات کمالیہ سے متصف نہیں ہوں گے۔ جب تمام صفات کمالیہ سے متصف نہیں ہوں گے تو پھر اب دو چیزیں، یا تو جب تمام صفات کمالیہ سے متصف نہیں ہوں گے یا تو کسی صفت کمال سے متصف نہیں ہوگا، یا بعض صفت کمال سے متصف ہوگا یا بعض صفت سے متصف نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا صفات کمالیہ بہت ہیں، یا تو کسی صفت کمال سے متصف نہیں ہوگا۔ جن جن اجزاء سے اللہ مرکب ہو رہے ہیں ان اجزاء میں سے کوئی بھی جز کسی صفت کمال سے متصف نہیں ہوگا۔ جب سارے اجزاء کسی صفت کمال سے متصف نہیں ہوا اور انہیں اجزاء سے مرکب ہو رہے ہیں، تو جب وہ اجزاء صفت کمال سے متصف نہیں ہوا تو اجزاء میں نقص لازم آیا، اور اجزاء میں نقص مستلزم ہے مجموعہ کے ناقص ہونے کو، مجموعہ کے ناقص ہونے کو۔ تو اس صورت میں اللہ کا وجود کا ناقص ہونا لازم آیا، اور نقص ایک عیب ہے نا، عیب
اللہ تعالیٰ ناقص ہونا لازم آیا، لازم آیا۔ اچھا جی، اسی طرح سے پورا کر، اس کو خیر پورا کرو، اسی کو خیر۔ تو اللہ کا ناقص لازم، اللہ کا حادث لازم آتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض صفات کمال سے متصف ہو، بعض صفات سے متصف نہ ہو، تو جن بعض صفات کمال سے متصف ہوں گے یا تو کسی مخصص اور مرجع کے وجہ سے متصف ہوں گے، یا بغیر مرجع بغیر مخصص کے ہوں گے۔ اگر بغیر مرجع بغیر مخصص کے بعض صفات سے کمال سے متصف اور بعض سے متصف نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ کا ترجیح والا مرجع لازم آ رہا ہے۔ اور کسی مخصص کسی مرجع کی وجہ سے بعض صفات کمال سے متصف ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان صفات کمال سے متصف ہونے میں، ان اجزاء کا صفات کمال سے متصف ہونے میں جن اجزاء سے اللہ مرکب ہو رہے ہیں، ان اجزاء کا محتاج لازم آئے گا، غیر کی قدرت داخل لازم آئے گا، اور محتاج لازم آئے گا۔ اور محتاج ہونا ممکن کی شان ہے، تو تمام اجزاء کا محتاج ہونا اور ممکن ہونا حادث لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ تو جب اجزاء حادث اور ممکن ہو گئے تو انہیں اجزاء سے اللہ مرکب ہو رہے، تو اللہ بھی حادث اور عاجز اور ہو گئے، ممکن ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ حادث ہونا، عاجز ہونا، ممکن ہونا، یہ سب غلط باطل ہے۔ یہ کیوں لازم آیا؟ اللہ کو مرکب ماننے سے۔ اس لیے اللہ مرکب نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مرکب ہونے کی نفی کی دلیل مشائخ نے پیش کی ہے ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے مرکب نہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ واجب تعالیٰ اگر مرکب ہوں گے تو اس کے اجزاء یا تو صفات کمال سے متصف ہوں گے تو ایسی صورت میں وجود کا مدعا ہونا لازم آئے گا، یا نہیں ہوں گے تو اللہ کے تمام اجزاء کا ناقص اور حادث ہونا لازم آئے گا۔ اور اجزاء کا ناقص حادث ہونا مجموعہ کے ناقص حادث ہونا مستلزم ہے، تو کل اللہ جو اللہ ہے وہ بھی ناقص حادث ہوں گے، اور اللہ ناقص حادث نہیں ہو تو کامل ہے۔ باپ کا یہ خرابی لازم آ رہی ہے، اس لیے اللہ کا مرکب نہیں ہے۔